الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور عقیدت سے پڑھیے، کوئی لب خاموش نہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے.
الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے۔ ایک کیفیت ہے ایمان والے کی کہ جب رمضان بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس کیفیت کا اندازہ صرف اور صرف ایمانی حلاوت کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ ورنہ بڑے ایسے ہیں جن پر رمضان آیا اور گزر گیا، جو خواب غفلت سے اٹھے ہی نہیں، جنہوں نے مناجات کی ہی نہیں، گریہ زاری اللہ کے سامنے تضرع کو اختیار ہی نہیں کیا، ان کے لیے رمضان آیا اور گزر گیا۔ لیکن کچھ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی وہ تجلی نور سے مزین کر دی گئی ہے کہ ان کے دل رقت قلب کی بنیاد پر رمضان کی جدائی پر مغموم ہو چکے ہیں، کہ سسکی ان کی عرش معلیٰ کو چھو رہی ہے، عرش الہی تک فرشتے ان کے غم زدہ آنسوؤں کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے ان بندوں کو رمضان کی دولت سے نوازا، آج رمضان کے جانے پر یہ بڑے افسردہ ہو چکے ہیں، یہ بڑے افسردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، رب العالمین ہمارے احساسات پر پہرا دیتا ہے، اللہ اٹھنے والے ہمارے جذبات کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے بندوں کو عظیم ماہ معظم سے نوازا، اب وہ ماہ عظیم اختتام کو پہنچ رہا ہے اور تیرے بندے بڑے ناداں اور بڑے غمزدہ ہو چکے ہیں کہ ان کی سسکیوں اور آہ کے آگے ہم تیری بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں گے کہ مولا اور اس مہینے کی جدائی پر بڑے غمزدہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں بار بار ان کی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ لوٹاؤں، میں بار بار لوٹاؤں۔ اللہ قدردان ہے، بن مانگے ہر کسی کو ہر چیز نہیں دیا کرتے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی وجاہت سے جب چاہوں تو رمضان میں داخل ہو جاؤں گا، یہ کون سی بات ہے؟ اب مہینے 11 آئیں گے لیکن سحری نہیں آئے گی، مہینے تو 11 آئیں گے، افطاری پہ جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں ملے گا، سحری روزانہ ہوگی، نفلی عبادت کرو، روزہ رکھ لو، لیکن یہ پروانہ نہیں ملے گا صبح اٹھنے والوں کو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین۔ اللہ دو مقام ملتے ہیں میرے بھائیوں صرف، ایک قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور دوسرا حدیث قدسی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین، کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں میں بھی میرے فرشتے بھی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ مہینے تو 11 آئیں گے، وقت افطار بھی آئے گا، بڑی جوہد کر کے آپ افطاری کے اس وقت تک پہنچیں گے، لیکن وہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا کہ آپ کے میدے سے اٹھنے والی بو اللہ کو مشکور امبر سے زیادہ محبوب ہو جائے گی۔ بھوک برداشت کرتے رہیں آپ، لیکن یہ اعزاز اللہ نے رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ مہینے 11 آئیں گے، کرتے رہیں باتیں، پڑھیں آ کر مسجد میں نماز فرض پڑھیں گے، آپ آ کر نوافل پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، 11 مہینوں میں کرتے رہیں، بالکل اللہ کی طرف سے حکم کو بجا لاتے رہیں۔ لیکن ادھر ایک نماز پڑھ کے جائیں گے، اگر تو تنہا پڑھ لی تو 1 کا ثواب ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو 27 درجے بڑھیں گے، لیکن یہ 70 دفعہ درجات کی بلندی کا اجر و ثواب صرف اسی مہینے میں تھا، بس ختم ہو جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں 70 کا تو ایک فگر کا جو بتا دیا،
من یشاء، اس پر تقسیم کرنے کو کیلکولیٹر ہمارے پاس موجود نہیں کہ اللہ کتنا بڑھائے گا، وہ اللہ جانتے ہیں کتنا بڑھائے گا، اور وہ بڑھانا صرف اس رمضان کے مہینے کے ساتھ تھا میرے بھائی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ پورا سال دیں، بے قصوں کی، مجبوروں کی، یتیموں کی، آپ کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ کے دین کے لیے دیتے رہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کے 1 روپے کی قدر ہزاروں روپوں پر جو بڑھے گی وہ صرف اسی مہینے میں بڑھے گی، دوسرے مہینوں میں نہیں بڑھے گی۔ آپ کا 1 روپیہ جو ہزاروں پر فوقیت لے جائے گا وہ صرف اسی مہینے کو حاصل ہے۔ عبادات کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے آپ، رب العالمین 11 مہینے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نعمتیں ملیں گی، ہم نعمتیں کھائیں گے، لوگوں کو تقسیم بھی کریں گے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان کے روزے میں جو کسی کو پانی سے بھی افطار کروا دے اس کو اللہ کی بارگاہ سے وہ ملے گا کہ جس کا حساب کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا، یہ صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے کھانے کھلائے آپ 11 مہینوں میں، بڑی بڑی ڈشز کے ساتھ لوگوں کو کی ضیافت کریں، لیکن یہاں اس مہینے کی 1 کھجور کا مقابلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے جیسے ہم نے اپنے نبیوں میں فضیلت کا معیار رکھا ہے، ایسے ہم نے وتلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے دنوں کا بھی احترام رکھا ہے، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے گئے۔ دن تو پھرتے رہیں گے، آپ رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان کی ساعتیں حاصل نہیں ہوگی، راتیں آئیں گی، صبح سحری کا وقت ہوگا، دن کے اجالے پورے آب و تاب کے ساتھ سورج کی روشنی کے ساتھ منور کر دیے جائیں گے، لیکن جو سورج کی روشنی رمضان کے مہینے دنوں کو منور کر رہی ہے یہ بھی ایک خاص فضیلت اور احترام رکھتی ہے۔ اب ایسے دن رمضان کے بعد بغیر رمضان کے نہیں آئے، صرف رمضان ہی آئے گا تو آئیں گے، بغیر نہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ رمضان کا نعم البدل 11 مہینے بھی نہیں بن سکتے میرے بھائیوں، 11 مہینے مل کر بھی رمضان کا نعم البدل نہیں بن سکتے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب اگر کسی سے رمضان کا 1 روزہ چھوٹ گیا تو اس پر قضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قضا ہے، روزہ رکھے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ابو ہریرہ یہ بھی سنو، یہ 11 مہینے پورا سال روزہ رکھتا رہے، اس 1 روزے کی قضا پر ابو ہریرہ اس کو اتنا ثواب پورا سال روزہ رکھنے کا نہیں ملے گا جتنا 1 رمضان کے روزے کا ثواب ملنا تھا۔ یہ بھی سنو، ابو ہریرہ پورا سال روزہ رکھے اس 1 روزے کی قضا پر، لیکن اللہ اس کو وہ اجر عطا نہیں کریں گے جو اس کو رمضان کے 1 روزے پر ملے گا۔ موسلادھار رحمت برس رہی ہے، اللہ موسلادھار رحمت اللہ کی برس رہی ہے، ہر آن ہر گھڑی ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن چند دنوں کے بعد ہم اس رحمت سے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 مہینے اللہ کی رحمت کو بندہ اپنے عمل سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ 11 مہینے بڑی گہرائی سے بات سنیے گا، بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا۔ 11 مہینے بندہ اللہ کی رحمت کو اپنے عمل نیک اور صالح کی بنیاد پر، اپنی اچھائی اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا عالمگیر مہینہ ہے کہ یہ کوئی نیک عمل ابھی کرتا ہی نہیں، اللہ کی رحمت خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت خود بخود متوجہ ہوتی ہے۔ مالے ارض میں رہنے والے وہ فرشتے دعائیں نہیں دے رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کو تنہائی ملی لیکن یہ پانی نہیں پی رہا، ماجرا کیا ہے؟ کہ سمندروں کی تہوں میں رہنے والے مچھلیاں نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا یہ تنہا ہے لیکن کھا بھی نہیں رہا، کس چیز نے روک دیا ہے اس کو؟ بھوکا تو کھانے سے نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کیسا بھوکا ہے جو اسباب ہونے کے باوجود رکا ہوا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے میری مخلوقات سنو،
یہ اسباب ہونے کے باوجود جو رکا ہوا ہے یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور ارادہ محبت کر رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے میرے ساتھ۔ یہ کیا غرض ہو سکتی ہے ہماری کہ جس غرض نے آپ کو مجھے ہمیں روز کھانے پینے سے روک دیا ہے، صرف اپنے رب کی محبت ہی تو ہے، اور کیا ہے کہ مولا اگر تو اس حالت میں راضی ہے تو ہم تیرے لیے بھوکا رہنے کو تیار ہیں، اگر تو اس حالت پر راضی ہے تیرے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن میرے مالک ہم تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیو دین تو آئیں گے لیکن رمضان نہیں آئے گا، 11 مہینے آئیں گے لیکن یہ جو ثواب کی گھڑیاں نہیں ملے گی، یہ صرف تبھی ملے گی جب اللہ اگلے سال بھی اپنی توفیق سے ہمیں رمضان عطا فرما دے گی۔ کہیے آمین۔ رب العالمین ایک دفعہ نہیں بار 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 اس رمضان کے مہینے کو ہماری زندگیوں میں لوٹا، بار بار لوٹا اس عالمگیر مہینے کو۔ الوداع، آئیے تھوڑا اس موضوع سخن کو کھولتے ہیں۔ جمعۃ الوداع، حجۃ الوداع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک حج کیا ہے، اور وہ ایک حج پہلا اور آخری حج تھا کہ جس حج میں یہ آیات اتر گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں، اب نبی پاک دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ آپ حجۃ الوداع سے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے خطبہ حج دے کر، 85 دن اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود رہے۔ الوداع کیوں کہتے ہیں، حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، جمعۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ جدائی کے لمحات ہوا کرتے ہیں کہ بندہ جدائی کے لمحات پر غمگین ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر تھا تقریباً 85 دن کے بعد، حجۃ الوداع کے عین 85 دن کے بعد ایک ایسا منظر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقوع ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 28 سفر کو ایک جنازے پر شرکت کے لیے چلے گئے، واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں ایک درد شروع ہوا، جو درد سر روز بروز بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور یہ ایام تقریباً 13 یا 14 دن تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر درد رہی، آپ اس شدت درد میں مبتلا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ربیع الاول کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آپ تشریف لے آتی ہیں، تیمارداری کرنے روزانہ آ رہی تھی، صبح آ رہی تھی، رات کو آ رہی تھی کہ میرے ابا جان بیمار ہیں، اور بیٹیوں کو جو اللہ نے دل دیا ہے اس دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے والدین کی کہ ایسی محبت بیٹوں کے دلوں میں بھی پائی نہیں جاتی، بیٹوں کے دلوں میں ایسی محبت نہیں پائی جاتی ماں باپ جیسی رب العالمین نے بیٹیوں کے دلوں میں رکھی ہے، انس اور الفت جیسا بیٹی کے دل میں رکھا ہے۔ سیدہ تشریف لائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرمائے، چاہ رہے ہیں کہ میں اٹھ جاؤں، میں اٹھوں اور اٹھ کر اپنی لاڈلی صاحبزادی کے استقبال کروں، اس کے استقبال پر اٹھ کر استقبال اس کا کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کا مرض آپ کو اٹھنے نہیں دے رہا، آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر درد ہے، شدت درد سے آپ لیٹ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرہانے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے گفت و شنید ہوتی ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکراتے ہوئے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باب کلام ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں دور ایک کونے میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ باپ اپنی صاحبزادی سے کیسی ریاض و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، کہ باپ کیسی محبت بھری باتیں کر رہا ہے،
کہ اللہ کے رسول بھی مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس وقت شدت مرد کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ صرف اپنی بیٹی کو مسکرانے کے لیے آئی تھی کہ میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ رہے, اس کے چہرے پر غم کے آثار نمودار نہ ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. اما جان فرماتی ہیں میں دور ایک کونے میں بیٹھی اس منظر کو دیکھ رہی ہوں, اور نہ صرف میں دیکھ رہی ہوں, اللہ کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے عالم کی مخلوقات بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. سیدہ فرماتی ہے اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہچکی بات ہو جاتی ہے اور مرداروں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہیں, آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کبھی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں, میری صاحبزادی, میری بیٹی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ صبر کرو. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے رخسار پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ میری صاحبزادی صبر کرو, اور اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کے آنسو صاف کرتے ہیں. اللہ میں کہتا ہوں ساری کائنات کے سارے آنسو, ساری کائنات کی ساری محبتیں, ساری کائنات کی ساری حقیقتیں اکٹھی کر لو اور ایک پلڑے میں ڈالو, اور جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور جن آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے, آپ خود صاف کر رہے تھے. یقین مانو ساری کائنات کی ساری عقیدتیں فاطمہ الزہرا کے ایک آنسو پر قربان کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول خود صاف کر رہے. اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی صبر کرو, یہ جدائی کا وقت ہے. میں آپ کو الوداع بتا رہا ہوں کیفیات کیا ہوتی ہیں کسی کو جدا کرنے کی, رخصت کرنے کی. آج ہم جدا کر رہے ہیں, پر یقین مانے ہماری آنکھیں جو نہیں بن رہی, ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہی نہیں. ہماری آنکھیں نہیں برستی اور ان آنکھوں میں کوئی خیر نہیں اگر یہ اللہ کے لیے برسنا شروع نہ کرے. ان آنکھوں کے لیے کوئی کمال نہیں اگر یہ آنکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ان آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرواتے ہیں, میری بیٹی, اے میری صاحبزادی, تو وہ ہے جس کے لیے میں یہ بات کہہ چکا ہوں. فاطمہ بضعت منی, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو نہ رو. محمد عالمی ساری کائنات کے سارے دکھ تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے اس غم کو برداشت نہیں. ایمان والو, ایک غم آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں, سینوں کو کشادہ کر کے سنیے گا. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ زد و کوب کیا, ابن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک کپڑا ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے صحن میں گھسیٹا تھا. علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے یار و مددگار اس لمحے میں کہ جب اللہ کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرسان حال دنیا میں موجود نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کو, اس غم کو دیکھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھاگتی ہوئی سے حرم میں آئی تھی کہ آج ہمارا باپ ترغا سارے کافروں سے لڑ پڑا ہے, آج ہمارا باپ ترغا سارے وزیروں سے لڑ پڑا ہے, آج ہمارا والد ترغا تمام سرداران قریش سے الجھ پڑا ہے. آج کوئی پیغمبر علیہ السلام کا دستے بازو نہیں بنا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر بھی آیا, حضرت ابو بکر کو بھی اکرام مارا, وہ بھی بے ہوش ہو گئے. پھر کوئی نہیں تھا ان دو فرزندان اسلام کے علاوہ. تو بھی سید حرم پر آسمان دنیا پر بسنے والے فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جو معصوم بچیے اپنے باپ کے دستے بازو بننے کے لیے, اپنے باپ کے غموں کا مداوا بننے کے لیے سید حرم میں آئی تھی, جنہوں نے اپنے حق پیارے والد محترم کو اٹھایا تھا, وہ پیغمبر کی بیٹی تھی. اس غم کے لمحات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں اگلی بہت بڑی بات آپ کو سنانے لگا ہوں, اور یہ روایت کنز العمال میں لکھی گئی ہے. مصنف ابن عبد الرزاق نے شمائل رسول کے عنوان باندھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا, اور شاید ہی آپ میں سے پہلے کسی نے پہلے سنی ہو. اگر سنی ہے تو پھر علم میں اضافہ ہو جائے گا. اگلی بات جو میں سنانے لگا ہوں, لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں بیٹی سے باپ کی محبت بتائی ہے, میں نے اس کی ایک جھلک دینے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صاحبزادی ہے, آپ گھر میں لے کر آئے.
نبی پاک علیہ السلام کو گرم گرم دودھ پلایا گیا، زخم تھے کہ خون بہ رہا تھا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے سے اپنے والد کے چہرے سے خون کو صاف کرتی ہیں. ایک طرف سیدہ زینب بیٹھی نبی پاک علیہ السلام کے بدن اقدس پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑتی ہے، اور ایک طرف بیٹھی ہوئی ام کلثوم جو اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ مولا ہمارے باپ کا کیا قصور ہے کہ یہ سارے وڈیرے اکٹھے ہو کر ہمارے باپ کو مارتے ہیں؟ ہمارے باپ نے ان کا کیا کیا ہے برا کہ یہ سارے سرداران اکٹھے ہو کر ہمارے باپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ ہمارے والد کا کیا قصور ہے؟ اس بے کسی کے عالم میں مرد کو ہمارا فسان حال نہیں. فرماتے ہیں جب یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی ام کلثوم کی، اللہ کے رسول علیہ السلام ہوش میں آئے. جب ام کلثوم کی یہ صدائیں اور یہ گلہ اللہ کی بارگاہ میں شروع تھا کہ مولا ہمارے باپ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے کسی کہ کیا ان کو کہا ہے؟ میرے پیارے ابا جان تو ان کی امانتوں کے امین ہیں، لیکن ان احمقوں کو کیا ہوا جو ہمارے والد محترم کو یوں مارتے ہیں؟ فرمایا یہ بے کسی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نا اپنی بیٹی کی ہاتھ بلند ہوتے ہوئے اور یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قیامت ٹوٹی کہ ابن ابی معیط کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے سے پیغمبر علیہ السلام کو جو حسین حرم میں گھسیٹا، اللہ کے رسول فرماتے مجھے وہ تکلیف نہیں تھی جو حسین حرم میں پہنچائی گئی، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنی بچیوں کو غمزدہ ہو کر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، اس تکلیف کو باپ برداشت نہیں کر سکتا. اس تکلیف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ میری اس تکلیف پر میری بیٹیاں کیوں غمزدہ ہو چکی ہیں. اللہ ایسی محبت اللہ نے بیٹیوں کے دل میں ڈال دی. سیدہ رونے لگی. حضرت عائشہ فرماتی میں ایک کونے میں بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہوں. پھر میں کیا منظر دیکھتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بڑا لاڈ کرنے لگتے ہیں، جیسے ایک معصوم بچے کو باپ اٹھاتا ہے اس سے جس طرح لاڈ یہ کرتا ہے. ام المؤمنین فرماتی ہے ایسے لاڈ شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں فاطمہ اپنے کان کو قریب کرو، وہ قریب کرتی ہے، اللہ کے رسول کچھ فرماتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو جاتی ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرا جاتی ہے، اٹھتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے. ام المؤمنین فرماتی ہے میں ماں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، سیدہ آتی ہے تشریف لے آتی ہے، یعنی سارا معاملہ ہوتا ہے. خود آ کر کہتی ہے کہ ساری کائنات کے رونے والوں اکٹھے ہو جاؤ، سارے مل کر آنسو بہاؤ، اور اتنے آنسو بہاؤ کہ آسمان و زمین کا خلا اپنے آنسوؤں سے بھر دو، لیکن میرے والد کی دنیا میں سے جانے کا غم اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو غم آج کائنات میں ہمیں ملا ہے اس غم کا مداوع کائنات کی دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ام المؤمنین فرماتی میں نے پوچھا کہ فاطمہ کیا باتیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تجھ سے کی تھی کہ تو ایک مرتبہ روئی تھی پھر تو مسکراتی تھی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھ کو بڑے لاڈ اور پیار سے محبت بھری باتیں کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ وقت قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ سایہ شفقت تیرے سر سے اٹھ جائے گا. اللہ سیدہ فرماتی ہے یہ بات مجھ پر قیامت طرح ٹوٹی. اگر کوئی قیامت ٹوٹ جاتی مجھ پر تو مجھے ایسی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے اللہ کے رسول کی اس لفظ سے ہوئی کہ فاطمہ قریب ہے وہ وقت کہ یہ سایہ شفقت سے تو محروم کر دی جائے گی، کہ میری محبتوں کا سایہ تجھ سے اٹھا دیا جائے گا. سیدہ فرماتی میں رو پڑی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مجھ کو تسلی دی. فرمایا میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی، تیری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. تو میں اس پر مسکرا دی کہ جو پھر مجھے اپنے ابا جان کی رفاقت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک 6 مہینے بعد ام المؤمنین فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو جاتا ہے. جدائی کے لمحات ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی یوں 11 ربیع الاول آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ام المؤمنین فرماتی ہے ایک دن یوں ہوتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹائی ہوئی ہوں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہے اور نبی پاک علیہ السلام یوں میری طرف دیکھتے ہیں. میں آپ کے سر مبارک پر آپ کے ماتھے پر گرم کر کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی ہوں اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک تپ رہا ہے شدت درد کی بنیاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس شدت سے تپ رہا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں میں مداوع کی صورت کرتے ہوئے آپ کی تکلیف کو دور کر رہی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کہتے ہیں کہ عائشہ شاید لگتا ہے
اب وہ گھڑی قریب ہے کہ جبریل تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے فرماتی ہے پھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تو کثرت کے ساتھ آتے گئے نا. یہ آخری ایام جو ہے نا 28 سے لے کر 12 کے, میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں الوداع ہے نا, کسی کو الوداع کرنا ہے یار. ساری کائنات اس الوداعی کا غم آج تک نہیں بھولی کہ جو الوداعی خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دے کر گئے ہیں. جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والے کو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا دنیا سے جانا, اس سے بڑا غم کائنات میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مقصود کائنات دنیا سے چلیں گے. اس 28 سے لے کر 12 ربیع الاول کے درمیان میں کثرت کے ساتھ جبریل امین آئے. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں. اتنی دفعہ جبریل امین آئے کہ کبھی پچھلے ہفتوں میں مہینوں میں اتنی دفعہ نہیں آیا کرتے تھے. کوئی آیت اترتی تھی, خوشخبری ہوتی تھی, پھر آیا کرتے تھے. لیکن 28 سے 12 ربیع الاول کے درمیان ان 13 یا 14 دنوں میں حضرت جبریل امین بار بار کثرت سے آ رہے ہیں. صبح شام تشریف لا رہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایمان والو, آج دعویٰ عشق رسول تو ہم کرتے ہیں, لیکن یہ سنیے گا محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو 28 سے 12 ربیع الاول تک کثرت کے ساتھ جبریل امین تشریف لائے گا, وجہ کیا تھی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جبریل کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب یہ اختتامی دن جا رہے ہیں, اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے, لہذا میں بار بار زیادہ مرتبہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مرتبہ دیدار کر لوں اور یہ لذت حاصل کر لوں, پھر موقع نہیں ملے گا. پھر موقع نہیں ملے گا کہ جبریل بار بار آتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر ہم کلام ہو جاتے ہیں جبریل امین سے. سیدہ فرماتی ہے اسی کشمکش میں یہ رات پہ بسر ہو جاتی ہے. پھر 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوتا ہے. اس سورج کے طلوع ہونے سے قبل صبح صادق ہوتی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے سرحانے میں ہوں, ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو میرا سب سے بڑا دوست, اے اللہ تو میرا سب سے بڑا محبوب, اے اللہ تو میرا سب سے بڑا رفیق ہے. اے رب میں تیری ہی طرف لوٹ کر آؤں گا, لیکن اے میرے رب, اللہ اکبر, اتنی محبت کون کر سکتا ہے یار. آج ان لوگوں کو یہ سبق دیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تار تار کر دیتے ہیں اور صرف سنت رسول کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ صرف سنت ہی تو ہے, کون سا فرض اور واجب ہے, انہیں جا کر بتائیے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آپ پہنچ جاتے ہیں. ام المؤمنین فرماتی 12 کی صبح ہو جاتی ہے, صبح صادق ہے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آپ پہ آ گئے. ام المؤمنین فرماتی اللہ کے رسول مخاطب گئے. نبی پاک فرماتے جبریل کی اثر اعلیٰ ہوا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اختتامی مجلس ہے, اب وداعی تقریب کا آغاز ہونے لگا ہے. اب ان 1,44,000 صحابہ کو چھوڑ کر جانا ہے کہ جو صبح شام لیل و نہار یہ صدایں لگاتے تھے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان, ہم آپ پر ہمارا سارا خاندان قربان, ساری کائنات کی ساری محبتیں, ساری کائنات کی ساری عزتیں آپ کے قدموں پر نچھاور, ساری کائنات کی تمام عظمتیں محبوب نبی کریم آپ کی ایک لمحہ کی رفاقت پر قربان کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے حبیب اب 1,24,000 صحابہ کو چھوڑنے کا وقت پہنچا ہے. اللہ اب جدائی کے لمحات میں یہ الوداعی تقریب ہے. آج الوداعی جمعہ پڑھ لگے گئے ہم. جدائی پر غم کے آثار کیسے ہونے چاہیے, بندے کا دل کیسا مغموم ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات کہوں پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا بالکل دعویٰ نہیں کہ میں کوئی عالم ہوں, میرا دعویٰ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور وہ بھی حقیقت میں نہیں بن سکا. اللہ مجھ کو اس حقیقت سے آشنا کر دے. تو میں ایک شرح صدر کے ساتھ بات آپ کو کرنے لگا ہوں. یہ جو میں آپ کو الوداع پر مغموم ہونے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ جمعۃ الوداع, رمضان جدا ہو رہا ہے, ہم آنسو بھی بہائیں, گریہ زاری کرے. ارے اس گریہ زاری اور آنسو بہانے کو اے شریعت اسلام میں جائز کرا دیا گیا ہے. اس میں کوئی ناجائز بڑی بات نہیں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم نعمت دیتے ہیں, ہماری نعمت جب ختم ہوتی ہے, جب ہم واپس دیتے ہیں تو پر ایمان والا کیا کہتا ہے,
اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لہذا اس پر جتنا کم کر سکتے ہو کرو, اس پر غمگین ہونا ہے ہو جاؤ, تنہائی میں بیٹھ کے آنسو تو بہاؤ اور کہو یا اللہ تیری ذات چاہتے قریبی کو کیا ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے مولا اس سال جو تمہیں رمضان کی دولت دی ہے تو پھر دوبارہ دے دے, تجھ سے کون پوچھے گا, تو عطا کر دے, بار بار دے دے رمضان کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے. تو اللہ سے یہ تنہائی میں دعا کر سکتے ہیں کہ تنہا بیٹھ کر آنسو بہائیں, آنسو بہا کر اس غم کا اظہار کریں. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے, ہم نے پتہ نہیں کیسی عبادتیں کی ہیں, ہم نے کہاں یار عبادت کی ہے, ہم نے تو عبادت کا لفظ کو بھی ادا نہیں کیا پورے رمضان میں کہ لفظ عبادت کہتے کیا ہے, ہمیں تو لفظ عبادت کی حقیقت بھی حاصل نہیں ہوئی. اللہ اکبر, جب اس رمضان کے جانے پر ہم غمگین ہو جائیں گے نا, آنسو بہائیں گے, اور اللہ کے بدو اللہ کو بڑا پیار آئے گا, اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو بھی پورا کر کے قبول کر لیں گے. ہم اللہ 10% کو 100% دے دے, اللہ کو کون پوچھتا ہے, اللہ 5% کو 100% عطا کر دے, اللہ کو کوئی پوچھے گا, کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کو. تو لہذا ہم صورت تو بنائے یار, ہم صورت بنائے صرف, اللہ ہماری عبادات پر ہمیں پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. فرمایا گفت و شریح شروع ہو گئی, اللہ بالرفیق الاعلیٰ, جبریل جاؤ پھر. فرمایا رسول دروازے پر اسرائیل ہے, ملک الموت فرشتہ ہے. اللہ کے ابھی بتائیے, اللہ نے آپ کے سامنے کھلی کتاب رکھ دی ہے, اگر چاہتے ہیں رہنا تو رہ لیجیے, اگر جانا چاہتے ہیں تو آ جائیے. فرمایا جبریل اللہ یہ تو بتا, آج سے پہلے جتنوں کے لیے اسرائیل آیا ہے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ تو رکنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج تک نہیں پوچھا اور قیامت تک نہیں پوچھے گا. آج تک نہیں پوچھا, قیامت تک نہیں پوچھے گا. کیوں؟ یہ اللہ کے فیصلے کا پابند ہے. جب وقت ہو جائے گا ماں کی گود سے معصوم بچہ بھی چھین لیتا ہے, باپ کے گود میں لیٹے ہوئے معصوم بچے کی روح بھی قبض کر لیتا ہے. یہ بیوی کو خاوند سے جدا کر دیتا ہے, ماں سے اس کے نوجوان بچے کو لے لیتا ہے, بچوں سے ماں کے سایہ شفقت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے حبیب یہ کسی سے نہیں پوچھتا, یہ صرف اللہ سے پوچھتا ہے. لیکن آج آپ سے پوچھ رہا ہے اللہ, ارے میرے حبیب کی شان قریبی دیکھیے, یہ اللہ کے حبیب سے آپ سے پوچھ رہا ہے. فرمایا اور پہلے بھی نہیں پوچھا, قیامت کی صبح تک کسی سے نہیں پوچھے گا. اللہ کے حبیب اللہ پوچھتے ہیں, اگر رہنا چاہتی ہو تو رہو, ہم آپ کے اجازت دیتے ہیں, اور اگر آنا چاہتے ہو تو آ جائیے. آپ اس میں سے کیا پسند کرتے ہو؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں, اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھے ہیں, اشتیاق رکھتے ہیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کرے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت جبریل نے یہ تیسری بات کہی نا کہ اللہ آپ کا اشتیاق رکھتے ہیں, آپ کے منتظر ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل پھر تم محبوب جو اپنے محب کا انتظار میں ہو تو پھر اس کو زیادہ انتظار نہیں کروایا جاتا, زیادہ جلدی اس کے پاس جایا جاتا ہے. یہ تو ویسے بھی محبت کا تقاضا ہے. اب میں نہیں ٹھہرنا چاہتا, لیکن میں نہیں ٹھہرنا چاہتا اس دنیا میں, لیکن جاؤ میرے اللہ کے پاس. میرے 1,44,000 صحابہ بھی تو ہیں. ارے یہ تو وہ ہیں جنہیں الہ العالمین تو جنتی کہہ چکا ہے, لیکن ان کے بعد ایسے بھی آئیں گے جو 2022 میں رحمانیہ مسجد میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بڑے فخر کے ساتھ کہ کائنات والوں سارے رشتے ہم سے چھیننا چاہتے ہو چھین لو. کائنات والوں ہمارے باپ کو, ہماری ماں کو, ہمارے عزیز اقربا کو گالی دو, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن ہمارے پیغمبر کو گالی نہ دینا, ہم مر جائیں گے, یہ برداشت نہیں کر سکتے. جو 2022 میں آئے گا ان کے یہ جذبات ہوں گے, جو کہیں گے ہماری ماں کو کہو برا بھلا, ہم چلو کسی درجے میں معاف کر دیں گے یار, ہمارے باپ کو کہو کسی درجے میں معاف کر دیں گے, لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہ کہنا. ہم آگ میں کود جائیں گے, ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, ہم تمہاری زبان گتی سے کھینچ کر باہر نکال دیں گے, لیکن اپنے حبیب کی شان اقدس پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ وہ 2022 میں رحمانیہ مسجد میں بیٹھے ہوں گے, ساری کائنات میں موجود ہوں گے. ہمارے لیے تو کہا تھا نا یار, اور کس کے لیے کہا تھا, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر میں نے جامع مسجد رحمانیہ کا نام لے لیا تو یہاں سارے ایمان والے بیٹھے ہیں نا, پریشان ہونے کی بات نہیں. کہ یا اللہ وہ جو آئیں گے جو اس زمانے میں ہوں گے, نہ مجھے دیکھا ہوگا, نہ میری رفاقت حاصل ہوئی ہوگی, نہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس بیٹھے ہوں گے, نہ مجھ سے بات سنی ہوگی, لیکن ان میں وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اگر کہا جائے کہ وہ تختہ دار ہے, علم الدین صرف اتنا کہہ دے کہ تو نے
اے علم الدین اتنا کہہ دے کہ تو پاگل ہے صحیح انسان نہیں ہے. اے علم الدین یہ اتنا کہہ دے کہ تو نے یہ کام کیا ہی نہیں تو وہ غازی علم الدین علامہ اقبال کو یہ بات کہتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر میں یہ کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا، اس کے بدلے میں صرف میری ایک جان بچ سکتی ہے، لیکن علم الدین یہ بات کہتا ہے ایک جان نہیں کروڑ جانیں اللہ کے رسول کی عظمت پر قربان کی جا سکتی ہے. ایک جان نہیں. یار ایک ٹانگا چلانے والا بندہ ٹانگا چلاتے ہوئے راجپال کے پتا چل گیا کہ راجپال وہ بیٹھا سیکٹریٹ دیکھا لاہور میں، یہ پرانی بلڈنگ جو سیکٹریٹ کی ہے، یہاں بیٹھا کرتا تھا. کتاب لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شارع اقدس میں گستاخی کر چکا تھا. رات حضرت شاہ جی گوال منڈی میں تقریر کر رہے تھے، پوری رات بیان ہوا، بیان چل رہا ہے کہ عصمت رسول ناموس رسول پر ایمان والو ڈاکہ ڈال دیا گیا، ڈاکہ ڈال دیا. یہ بھی ٹانگا چلاتے چلاتے ٹانگا لیے گوال منڈی کے اس طرف پہنچا ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچا تو صرف اتنا ہی سنا، اور یہ کوئی اتنی روزہ نماز زکات کا پابند نہیں تھا، پورا پورا ہی تھا غازی علم الدین، ٹھیک ہے. لیکن آیا تو پہنچا تو سنا یہ حضرت شاہ جی یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ حرمت رسول پر کٹنے والے آدمی یمامہ کے میدان میں سوئے ہوئے 600 صحابہ کی قبریں یہ بات کہتی ہے کہ جب بات دین اسلام کی تھی تو کبھی ہم 70 شہید ہوئے، کبھی ہم 14 شہید ہوئے، لیکن جب بات پیغمبر کی ناموس کی آئی تو آج 600 سے زیادہ 700 کے قریب صرف صحابہ یمامہ کے مقام پر سوئے پڑے جنہوں نے جانیں نہیں دی اللہ کے رسول کی ناموس پر دی. اٹھائیے نا ہسٹری آپ اسلام پڑھ لیجیے یار. کسی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ حفاظ قاری صحابہ شہید ہوئے تھے. بات کیا تھی؟ ناموس رسالت تھی، اللہ کے رسول کی عزت کی بات تھی. قاضی نے بھی سنا جنگ یمامہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ راجپال نے ملعون نے گستاخی کی. اس نے کہا اچھا، اٹھا اندر چلا گیا. اگلے دن صبح ہوئی 10 بجے تو سیدھا سیکٹریٹ کے دروازے پر باہر پر ٹانگے کو کھڑا کرتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. اندر جاتا ہے. اس وقت پہ ہم لوگ بچوں کی اتنی سزائیں نہیں تھی، کوئی اتنی زیادہ سیکورٹی کے حساب نہیں ہوا کرتے تھے. ایک چاقو اس نے اپنے پاس لیا ہوا ہے اور اندر نکل جاتا ہے. راجپال اپنی کرسی پر بیٹھا اپنے دفتر پہ بڑا جمع ہے، سیدھا اس کے دفتر میں چلا جاتا ہے. پہلے جا کر صرف اتنی بات پوچھتا ہے کہ صرف یہ بتاؤ یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں میں نے پڑھی نہیں تھی اس کتاب، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب نہیں پڑھی تھی اور صحیح معنی میں پڑھنا جانتے بھی نہیں تھے، صحیح معنی میں. تاکہ صرف اتنا بتاؤ یہ جو آوازیں اٹھی ہوئی ہیں، جو شور و غل چل رہا ہے کہ مسلمان بڑے بکھرے پڑے ہیں، تو نے کوئی اللہ کے رسول کی شان و عظمت کے مخالف کوئی کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس سے مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے اور یہ بڑے بڑک رہے ہیں. دوسری بات نہیں کی اس نے، نکالا خنجر دڑل وہ اس کو جہنم برد کر دیا، مار کر اس کو جہنم واصل کر دیا. غازی علم الدین نے پڑھی اعلان اپنی گرفتاری بھی دی. دونوں ملتی ہیں باتیں کہ قائد اعظم بھی پہنچے میاں علی جیل اور جا کر کہا کہ غازی علم الدین صرف تو اتنے بات لکھ دینا کہ تو اپنے ہوش و آواز کھو جاتا ہے کسی لمحے میں، باقی بات میری ہے، میں تجھ کو اس کال کوٹری سے رہا کروا دوں گا. تو غازی نے کیا کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ سنیے میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو ہوش میں آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو میں کہہ دوں کہ اپنا ہوش کھو بیٹھا ہوں. ایک ہی کام تو ہوش میں آ کر میں نے کیا ہے، باقی ساری زندگی تو بے ہوشی کے حال میں گزارتی ہے. اے اللہ یہ تو 1,44,000 ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن 2022 میں بھی تو مسلمان آئیں گے. اے مولا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا جدائی کے لمحات ہیں، الوداعی ملاقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کہتے جبریل ادھر مجھ کو صرف تسلی نہیں دینی. جبریل اللہ کی طرف سے پورے اختیارات لے کر آتے تھے، پورے اختیارات اللہ کی طرف سے لے کر آتے تھے. جیسے کسی وزیر اعظم کا کوئی وزیر بڑا پاورفل ہوتا ہے نا، جس کے لیے کہا جاتا ہے اس کو بڑے اختیارات حاصل ہیں، یار اس کو بڑے اختیارات حاصل ہیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے یعنی کسی کو بڑے بڑے اختیارات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایسے ہی جبریل امین اللہ کی طرف سے بڑے اختیارات رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اختیارات کی بات نہیں کرنی، یہ بات اللہ سے پوچھ کر آنی. جاؤ اللہ کے پاس اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ جو آئیں گے بعد میں 2022 تک جو مسلمان قیامت کی صبح تک ہوں گے، جو مل پر مر مٹنے کو تیار ہوں گے، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت جبریل امین پہنچے، فرمایا یا رسول یا الہ العالمین آپ کے حبیب آنے کو تیار ہیں، لیکن یہ درخواست ہے
کہ میں تو آ جاؤں گا, 1,44,000 کو تو جنت کا وعدہ آپ نے کر دیا ہے کہ یہ سارے جنت میں جائیں گے, لیکن ان کا بھی تو وعدہ کیجیے جو بعد میں آئیں گے. اللہ اس کو اس پہ راہ میں سنیے کہ ان کے لیے تو جنت کا وعدہ ہو چکا, لیکن ہمارے لیے بھی تو کیجیے کہ جو بعد میں آئیں گے, بن دیکھے ایمان لائیں گے, مر مٹنے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو آپ تشریف لے آئیے, آپ کے ان امتیوں کے لیے میں رب العالمین کافی ہوں, اور جب میں کسی کے لیے کافی ہو جاتا ہوں پھر اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا کرتا ہوں. یہ الوداعی ملاقات اور آخری جملے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, میں آخری 5-7 منٹ ابھی لینا چاہتا ہوں, آپ کے کوئی بات نہیں, 10-15 منٹ زیادہ ٹائم ہو جائے, کس میں کون سا ہم نے کون سا جا کر چلانے ہیں. ابھی رمضان کے دن ہے اور آخری جمعہ, پتہ نہیں دوبارہ سعادت حاصل ہوگی کہ نہیں یار, اللہ جانتے ہیں کس کو اللہ توفیق دیں گے اور اگلے سال رمضان میں یہ صفوں میں موجود ہو گئے, اللہ جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے. یہ جدائی کے لمحات جو ہیں الوداعی تقریب ہے. رمضان رخصت ہو رہے ہیں, اب رمضان کے دن تو آئیں گے, لیکن اب رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا, جمعہ نہیں آئے گا اب رمضان میں. اب اختتام ہو جائے گا سوموار کو یا منگل کو, جس طرح بھی یعنی اتوار یا سوموار کو عید ہوگی, یعنی اب رمضان کا دن تو آئے گا لیکن جمعہ نہیں آئے گا. میں عرض کر چکا ہوں 11 مہینے تو آئیں گے, لیکن ہر رات 6 لاکھ بندے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں, وہ دن نہیں آئے, وہ صرف رمضان میں آتے. ہر رات جنت کو سجایا جا رہا ہے. یہ رات اب پلٹ کے نہیں آئے گی, یہ رات اب اس رات کی آنے کے لیے رمضان ہی آئے گا تو یہ رات آئے گی. یہ خصوصیات اس ماہ معتم کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, ہم سبھی نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں, اب استغفار کرنے کی گھڑی ہے. ہم استغفار کریں اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے, عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اب تمام تسبیحات کو اگر چھوڑ بھی دیں اور صرف استغفار پڑھتے رہیں تو میرے بھائیوں یہ ضروری ہے, تاکہ ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے جو رمضان میں ہم نے کی, اور استغفار کی بنیاد پر اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. اور جس عمل پر اللہ بندے کو اختتام میں استغفار کی توفیق دے دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ وہ عمل دوبارہ بندے کو کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے, وہ عمل دوبارہ کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں جس کے اختتام پر بندہ استغفار کرتا ہے. لہذا ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ استغفار کیا جائے. پر آخر میں اس عنوان سے ہٹ کر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کل رات کا سینہ بہت مغموم ہو چکا ہے. ادب و احترام کی تمام صفوں کو عبور کر کے ہم پتہ نہیں کہاں جا کھڑے ہوئے ہیں. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ 486 نمبر حدیث مبارکہ بخاری کی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, 2 افراد میرے ساتھ تھے. حضرت فاروق اتنے میں مجھے ایک کنکر لگتا ہے جس چھوٹی سی ٹکری بھی کہتے ہیں, وہ مجھے آ کے لگی. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں متوجہ ہوا تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرمایا ادھر آؤ. بول کر اونچی آواز سے نہیں کہا, اونچی آواز سے آواز ہی دیتے تھے صحابہ مسجد نبوی میں. کیوں؟ فرماتے تھے اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا تو جو اشارے کیے جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی ایک کنکریاں ہوا کرتی تھی, وہ ایک دوسرے کو ماری جاتی تھی تاکہ اگلا بندہ متوجہ ہو, اور اس کو کہا جاتا تھا کہ ادھر آ ادھر آ. اچھا میں نے بھی ایسے نہ ایک کنکری اٹھائی اور یوں ماری. سعید فرماتے میں نے دیکھی اور امیر المومنین تھے. میں ادھر آؤں. بخاری شریف کے الفاظ میں ہم بخاری کی حدیث کو لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں سعید کہ میں پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا امیر المؤمنین طائف. کہاں کے؟ طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں کوڑے لگاتا. ارے اللہ کے رسول کی موجودگی میں آپ کے روزے کے پاس اونچی آواز سے بول رہے ہو کہ جس پر اللہ نے جبریل کو منع کر دیا کہ جبریل یہ ایک مقام ادب ایسا ہے جہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا, جہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا. اور اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ایمان والو میرے نبی پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, میرے نبی پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. اللہ ہم سبھی کو لے جائے
آج بھی دیکھیے روضہ رسول کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کو ہم حبط کر لیں گے، ضائع کر دیں گے اگر تم یہاں اونچی آواز سے بولو. لوگ کہتے ہیں مکہ المکرمہ جلال کی جگہ ہے. کیا ہے؟ جلال کی، ہیبت کی جگہ ہے. اور مدینہ المنورہ کمال خداوندی کی جگہ ہے. وہاں جلال نہیں بلکہ جمال ہے. اب میں آپ کو ایک موقف اور محبت پر مبنی بات بتانے لگا ہوں. مکہ المکرمہ جلال کی جگہ ہے، مدینہ المنورہ جمال کی جگہ ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دونوں مقام حرم ہیں، دونوں قدر و احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے. مسجد نبوی ادب کے اعتبار سے مکہ المکرمہ سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دو جہاں کے سردار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما گئے، اللہ کے رسول آرام فرما گئے. اللہ نے جو قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو اللہ نے یہ فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں مکہ کی، ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں مکہ کی. یہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ وہاں کی دیواریں خوبصورت تھی، فرمایا اس لیے نہیں کھا رہا. وہاں منتظر تھا، فرمایا اس لیے بھی نہیں کھا رہا. وہاں زمزم تھا، فرمایا اس لیے بھی نہیں کھا رہا. وہاں پر مقام صفا اور مروا ہے، فرمایا اس لیے بھی نہیں کھا رہا. تو یا اللہ تو مکے کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مکہ کی قسم، میں مکہ کی قسم نہ ملتزم کی وجہ سے کھاتا ہوں، نہ زمزم کی وجہ سے کھاتا ہوں، نہ آب زمزم کی وجہ سے کھاتا ہوں، نہ میں صفا اور مروا کی وجہ سے کھاتا ہوں، نہ میں مکہ کی قسم مناجات کی وجہ سے کھاتا ہوں. میں مکہ کی قسم صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذِا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس شہر میں پیدا ہوئے ہو صرف اس لیے. اٹھائیے کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجیے اور صرف جا کر سورۃ بلد کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر دلیل قائم کرتے ہیں. اللہ نے دعویٰ کیا ہے سورت کے ابتدا میں کہ میں اس شہر بلد امین کی قسم کھاتا ہوں. اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں. اب اللہ جب دعویٰ کرے تو دعوے پر دلیل چاہیے کہ نہیں؟ دلیل ہوتی ہے. اب دلیل پوچھے گی کہ مولا تو اس کی دیواروں کی وجہ سے قسمیں کھا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم بھی یہاں باتیں کرتے رہے، میں نے اس کی قسم نہیں کھائی تھی. اسماعیل نے باتیں کی، میں نے اس کی قسم نہیں کھائی تھی. اب جو قسم کھا رہا ہوں وہ اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں پیدا کر دیے گئے ہو آپ کی پیدائش کی وجہ سے. آپ اس میں پیدا کر دیے گئے ہو آپ کی پیدائش کی وجہ سے. مکہ سے زیادہ ادب کی جگہ مدینہ المنورہ ہے. اب یہ ہستی پیدا مکہ المکرمہ میں ہوئی، مدفون روضہ رسول مسجد نبوی میں بنا. اب جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اب میں آپ کو اپنا عقیدہ برملا بتانے لگا ہوں. ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہ بات نہ کہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہم نہیں کرتے. یقین مانیے کوئی اور یہ عقیدہ لے کر آئے، میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں سنیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں نہ صرف میرا 1400 سال سے کبار صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین سے لے کر اولیاء اتقیاء اصفیاء سے لے کر آج تک پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف فرما ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے بدن اقدس کے ساتھ، آپ کے وجود اقدس کے ساتھ جو مٹی مل رہی ہے، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے بھی بلند ہے. اس مٹی کا مقام بات سمجھے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات ایک طرف ہے. میں اللہ کے رسول کی ذات کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کی ذات اقدس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے روضہ رسول میں آپ آرام فرما ہے، آپ کے بدن اقدس کے ساتھ وہ مٹی مل رہی ہے، وہ مٹی مس ہو رہی ہے. جو مٹی روضہ انور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس کے ساتھ مس ہو رہی ہے، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے بھی زیادہ. اس مٹی کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
کہ کوئی بڑی عجیب بات کر دی، اس کو پوری کتابیں لکھی ہمارے حضرات اکابرین نے، جمہور سلف و صالحین نے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی پوچھے گا اس کو پورے دلائل کے انبار لگا دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھیے، کیوں؟ اس کائنات میں سب سے مبرہ، سب سے ممتاز ایک ہی شخصیت ہے جس کو آمنہ کے رات، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بس ساری عزتیں آپ کے قدموں کی خاک پر ہے، ساری عظمتیں آپ کے قدموں کی خاک کے لیے ہے، آپ سے بڑھ کر عظمت و احترام کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ مقام ادب ہے، وہاں اونچی آواز سے نہیں بولا جاتا، وہاں اونچی آواز سے بولا نہیں جاتا۔ سارے مل کر امت مسلمہ، یقین مانیے کہ جب یہ واقعہ رات کو ہوا، سب سے پہلے حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا ٹویٹ آ گیا۔ آپ نے رات کے اس پہر خطاب کرتے ہوئے ختم قرآن کی تقریب میں بیان کر رہے تھے، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب یہ خبر بتائی گئی کہ وہاں روضہ رسول پر حلر بازی کی گئی ہے تو اسی وقت آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ فرمانے لگے، ارے ایمان والو، وہ مقام ادب ہے کہ جہاں اللہ جبریل کو جانے سے پہلے وہاں کے آداب سکھاتے ہیں، جبریل کو جانے سے پہلے وہاں کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ نے حکم کہہ دیا گیا کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ آج فجر کی نماز میں یقین مانیے امام مسجد نبوی نے الحجرات سورت کو پڑھا ہے، اسی سورت کو جس کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، جا کے دیکھیے سوشل میڈیا میں، حرم ٹی وی میں اس کو لائیو چلایا گیا ہے۔ امام مسجد نبوی نے فجر کی نماز میں آج سورت الحجرات کی تلاوت کی ہے، اور جب یہ بار بار پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بار بار اس کو امام نے پڑھا اور بار بار یقین مانیے امام چپ ہو گیا، اتنا رویا آج فجر کی نماز میں کہ ایمان والو ہم کہاں گئے یار، کہاں چلے گئے؟ ہم کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ان احمقوں کی بنیاد پر پیغمبر کے روزے کو پامال کر رہے ہیں یار۔ ہم نے دین سمجھ لیا ان سیاستدانوں کو، ہم اپنی حقیقت تو سمجھے، ہم کیا ہے؟ ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان ملعونوں کا پڑھنے والے ہیں، ان سے کیا توقعات کرتے ہیں یار؟ اللہ کے حبیب کی دل آزاری نہ کرو، پیغمبر کی ذات اقدس کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ جہاں جبریل آئے تو ادب سیکھ کر آئے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بات ہو کر آئے، اور ہم وہاں پر حلر بازی کرتے ہیں اور اس پر توجیہات کرتے ہیں اور اس پر بنیادی دلائل لے کر آئے۔ ساری باتیں ایک طرف، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، رسول خدا کے روزے کی بے حرمتی کسی کو جائز نہیں ہے، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ کہیں گے اتنی آواز کیوں بلند کر رہے ہو، تو میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ الحجرات میں اللہ کا حکم اتر گیا ہے، اللہ کا حکم نہ اترتا میں خاموش رہتا، اللہ کا حکم اترا ہوا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اترا، اللہ نے تب کہہ دیا، بعد صحابہ کو کہہ دیا کہ تم تو ویسے بھی آوازیں ہلکی رکھتے ہو، لیکن کبھی ایسا نہ کرنا میرے حبیب پر تمہاری آواز اونچی ہو جائے، میرے حبیب پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ثابت بن قیس چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے کہا کہ سعد کیا ہوا، آخری حدیث سنا ہے، وقت لیا آپ کا مبادت کا ہو اس پر۔ سعد بن معاذ سے کہا اللہ کے رسول نے، سعد ادھر آتے ہیں، ندی کی روایت ہے، سعد ثابت نہیں آیا، بڑے دن ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل تھا کون نہیں آیا، تمہیں جاؤ سعد پتہ کر کے آؤ ثابت کدھر ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمسائے تھے اور ان کی ہمسائیگی بھی چھوڑ کر دور چلے گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا ثابت کیا بات ہے؟ آج تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اللہ کے بندے تو آیا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے انتظار کر رہے ہیں کہ ثابت آیا نہیں میرے پاس، پوچھ کر آؤ کیا ہوا، بیمار تو نہیں؟ اگر بیمار ہے تو بتاؤ اس کی بیمار پرسی کرنے چلے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ سعد اللہ نے مجھ کو آواز کا ویسے ہی، کسی کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں اونچی ہوتی، جن کے گلے ایکسٹرا ہوتے ہیں، ان کی آوازیں اونچی ہوا کرتی ہیں، تو میں سعد اللہ نے مجھ کو ویسے ہی آواز اونچی عطا کی ہے۔ اور جب سے یہ آیت اتر گئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو میرے حبیب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، میں مسجد نبوی میں ڈرتا ہوا نہیں جا رہا کہیں میں بولوں اور اللہ کے رسول کی آواز پر میری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، 4-5 دن نہیں آئے صرف اسی وجہ سے کہ سال میں صرف اس لیے نہیں آ رہا، میری آواز اونچی ہے، اب اس پر میرا کنٹرول نہیں، میں جب بولتا ہوں اونچا بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے، اللہ نے حکم کہہ دیا ہے میرے محبوب پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ سعد ایسا نہ ہو میں جاؤں اور اللہ کے رسول مجھے کچھ کہے اور میں بولوں پھر میری آواز اونچی ہو جائے۔ اللہ تو کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، صرف اونچا بولنے پر تمہارے اعمال کو ضائع۔ اللہ کے رسول پاک بتایا یا رسول اللہ وہ اس لیے کہتا اللہ
نبی پاک نے بلایا کہ ساتھ جاؤ بلاؤ ثابت بن قیس کو بلایا. فرمایا ثابت تو مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے اللہ. فرمایا یا رسول اللہ ساری کائنات سے بڑھ کر تو آپ سے محبت رکھتا ہوں, میں بچوں سے محبت نہیں رکھتا, میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. اللہ اس میں جیسی محبت آپ سے رکھتا ہوں ایسی اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثابت آؤ تم اپنی آواز کو دھیمے ہی رکھو کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے محبوب پر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. ارے مان والو ترکوں نے جب مسجد نبی کو بنایا تھا تو اس وقت اس کی جدید تعمیر کے وقت جو مزدور لگائے تھے سلطان نے تمام مزدور حافظ قرآن لگائے تھے, تمام مزدور. اور جب توڑنے کی چیزیں ٹائلیں توڑنے کی چیزیں یہ ٹھوکا ٹھوکی ہوتی جب آوازیں نکلتی ہیں سارے معمولات سلطان نے کہا تھا یہ 4.5 کلومیٹر دور مسجد نبی سے جا کر وہاں پر یہ توڑنے کا کام کیا جائے گا تاکہ مسجد نبی میں بالکل آواز نہ اٹھے, اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو. تو میرے بھائیوں اجتماعی طور پر استغفار کیجیے. ہمارا کیا پیغام دنیا میں گیا ہے کہ ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کے اس گناہ عظیم کو معاف فرمائے. تو سامعین محترم